دعائیں مانگنی ہیں اپنی نسلوں کے لیے، امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے۔ آل رسول کی نسبتیں، آل بطول کی نسبتیں، آل حسنین کی نسبتیں، آل فاطمہ کی نسبتیں، اور سارے اصحاب رسول کی نسبتیں، ان کی جتنی بھی دعائیں ملیں گی، جتنی بھی وظائف ملیں گے، ان سب میں عرشی نظام ہے۔ دعائیں مانگنی ہیں اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی روحانی زندگی، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے، امت کے تمام مسالک اور طبقات کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ اکیلی اپنے لیے نہیں، اکیلی اپنے لیے نہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت مجھے کوئی ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے، ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے۔ تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہو رہی، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی، امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں۔ دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں۔ تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کے لیے دعا کر۔ جب تو ساری امت، ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا، یہ دعا بڑی ہوگی، اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا۔ اب ایک حدیث سنیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے۔ اللہ پاک کو دعائیں کرنا، اور ایسے بندوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے۔ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں، یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے۔ ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا کے لیے بھول نہ جائیں؟ رمضان کی گھڑیاں اللہ نے تو ہمارے لیے خاطر فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ پھر اگلی بات اور ہے، فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا۔ اللہ پاک کی رحمتیں مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا آؤ مجھ سے لے لو، آؤ مجھے سے جھولیاں بھروا لو۔ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے۔ یہ بہت قیمتی لمحات، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا۔ یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں۔